ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی تصدیق، ابوظہبی کے ولی عہد اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورہ کریں گے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ حکومت کا آرمی ایکٹ ترمیمی بل کل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مسودہ آج اپوزیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ حکومتی کمیٹی آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی۔ کمیٹی میں پرویز خٹک، عامر ڈوگر، علی محمد خان اور اعظم سواتی شامل۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ کی 3 سے 4 شقوں میں ترمیم کی گئی ہے۔ چاروں سروسز چیفز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 64 برس کر دی گئی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں 3 سال تک توسیع کی ایڈوائز بھی کر سکیں گے۔ حکومت نے ترمیمی بل تیار کر کے کابینہ کا اجلاس بلا کر منظوری لی۔ 92 نیوز نے آرمی ایکٹ کا ترمیمی بل لانے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ متنازع نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہو اتفاق رائے سے ہونا چاہیے۔ مشاہد حسین کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ رانا تنویر نے نائٹ ایڈیشن میں کہا کہ یہ ایسا آفس ہے جسے متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے نظر ثانی اپیل کی، اب معاملہ پارلیمنٹ میں بھی لا رہی ہے۔ فیصل جاوید بولے کہ یہ قومی مفاد کی ترمیم ہے، عدالتی فیصلے کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لانا ضروری تھا۔ حکومت کی اتحادیوں کے خدشات دور کرنے کے لیے کوششیں۔ حکومتی کمیٹی MQM، کاف لیگ اور BNP سے ملاقاتیں کرے گی۔ جہانگیر ترین کا خالد صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ، جلد ملاقات پر اتفاق۔ اسد عمر کا کہنا ہے وفاقی حکومت عوامی مفاد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ میئر کراچی بااختیار ہوتے تو زیادہ تیزی سے کام ہوتا۔ لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوں کی، اکاڑا میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے بھی مختلف مقامات سے بند۔ سوئس سدرن کے گیس سسٹم میں معمولی بہتری، کراچی سمیت سندھ میں CNG اسٹیشنز آج شب 10 بجے کھولنے کا فیصلہ۔ گیس کی فراہمی کل صبح 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اتوار کو صبح 8 سے رات 8 بجے تک بھی تمام CNG اسٹیشنز کو گیس کی ترسیل کی جائے گی۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی گیس کا بحران برقرار، گھریلو اور صنعتی صارفین اذیت سے دوچار ہیں۔ گورنر پنجاب اور وزیر ٹرانسپورٹ سے گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام۔ پاکستان سپر لیگ 2020 کا باضابطہ شیڈول جاری۔ PSL 5 20 فروری سے 22 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ دونوں ایلیمینیٹرز اور فائنل کی میزبانی قذافی اسٹیڈیم لاہور کو مل گئی۔ ٹکٹوں کی فروخت 20 جنوری کو شروع ہو جائے گی۔ اور لاہور کی ٹھنڈ نے پہلوانوں کو بھی خوف زدہ کر دیا۔ کبڈی ورلڈ کپ 2020 کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا۔ ایونٹ 9 فروری کو شروع ہو کر 16 فروری کو اختتام پذیر ہوگا۔ ترجمان پاکستان کبڈی فیڈریشن کے مطابق کبڈی ورلڈ کپ کی تاریخ سردی کی شدت کے باعث تبدیل کی گئی۔ اور پارلیمان اگر آپ پولیٹیکل ریالٹیز کو ڈینائی کر دیں تو پھر 3 ہیں، اگر پولیٹیکل ریالٹیز کو مان لیں تو 4 ہیں۔ دیکھیے سر، میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاروں اداروں کو، یہ جو چاروں ادارے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور بالکل پریزیڈنٹ صاحب نے بات صحیح کی ہے، آئین کے تحت 3 ادارے ہیں اور ہمارے پولیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ ظاہر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 4 ادارے ہیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں نہ تو تمام معاملات میں قصوروار ہیں اور نہ ہی تمام معاملات میں بے قصور ہیں۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں اپوزیشن سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں عدلیہ میں بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں فوج سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان چاروں اداروں کا پاکستان میں اگر ہم اپنے 22 کروڑ لوگ، جن میں سے 60%
جو ہمارے لوگ ہیں جناب چیئرمین وہ 25 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں. 25 سال کا ملک ہے ہمارا. اگر آپ دیکھنا چاہیں ہمارا جو ایک اس وقت جو پہلا نقطہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے ان 25 سال کی جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو ہم بہتر مستقبل کیسے دے پائیں گے. اگر ہم نے اپنے معاملات درست نہ کیے, اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے تو یہ معاملہ تو مستقبل ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ملک ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ رشیا کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں, آپ عراق کی اٹھا کے دیکھیں, مڈل ایسٹ کی اٹھا کر کے دیکھیں, رومن امپائر کی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں, ایسی چلتی رہیں گی, اچانک معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور اگر ہم نے بھی اس وقت ایک کنسنسس کریٹ نہ کیا, اور کنسنسس 100% نہیں ہو سکتا جناب چیئرمین, ظاہر ہے ہم مختلف پارٹیز میں ہیں, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, مختلف ہماری جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل نظریات ہیں, 100% کنسنسس نہیں ہوا کرتے, اسی لیے تو ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لیکن جمہوریت میں ایک منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے, جمہوریت میں ایک کم از کم اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ بش کا اور ایل گور کا مقابلہ ہوا. پریزیڈنٹ ایل گور جو تھے وہ مقابلہ پاپولر ووٹ میں جیت گئے تھے, لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں پریزیڈنٹ بش کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب پریزیڈنٹ بش اور ایل گور کا مقابلہ بہت قریبی مقابلہ تھا. انہوں نے یہ بات کی, پریزیڈنٹ ایل گور نے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ اس طرح سے درست نہیں ہے, اور میرا حق بنتا ہے کیونکہ پاپولر ووٹ میں نے زیادہ لیا. لیکن آج اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو امریکہ میں جمہوریت نہیں چل سکے گی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کے وسیع تر انٹرسٹ میں اور امریکہ کی قوم کے وسیع تر انٹرسٹ میں یہ فیصلہ تسلیم کرتا ہوں, اور اس کے بعد وہ معاملات یہ یوں ہی چلے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخیاں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں نے عرض کیا, فنڈامنٹل معاملات کے اوپر وہ تلخیاں رہیں, لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر بھی خود نہیں کر سکتے, اگر ہم چیئرمین الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ہم خود نہیں لگا سکتے, اگر ہم احتساب کا نظام بھی یہاں بیٹھ کے کنسنسس نہیں طے کر سکتے کہ احتساب کا نظام جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا, تو پھر ہم کم از کم وہ اتفاق رائے بھی نہیں قائم رکھیں گے تو اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتے, اس طرح سے تو جمہوریتیں نہیں چل سکتی. میری درخواست یہ ہوگی آج پہلے دن نئے سال کے اس دن میں کہ حکومت اور اپوزیشن کو ان معاملات کے اوپر جن میں کنسنسس ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے, ممبران کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے, احتساب کے نظام کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے, فوج کے جو لا آنا ہے اس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. فوج کوئی ہماری نہیں ہے, پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کی بھی اتنی ہی فوج ہے, پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی فوج ہے, جماعت اسلامی کی بھی, جے یو آئی کی بھی, پی ایم ایل این کی, سب کی اتنی ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ سب کے برابر کے ادارے ہیں, ان کے ان ایشوز کے اوپر ہمیں بہرحال ایک جو ہے وہ معاملہ چلانا چاہیے. عدلیہ کے معاملات ہیں, عدلیہ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے. دیکھیے میں سراج الحق صاحب نے آگے بات کی, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو جواب دینا پڑا, پرائم منسٹر نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آئین کے اندر پرائم منسٹر کا بھی احترام واجب ہے, آپ کا پرائم منسٹر بھی ایک ادارہ ہے, ان کا بھی احترام جو ہے وہ لازم ہے. اگر میں سپریم کورٹ کا بہت احترام کرتا ہوں, عدلیہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیے سپریم کورٹ اور ہماری جو عدالتیں ہیں تمام ہم پارلیمنٹیرینز کو آرٹیکل 62-63 کی اوپر جج کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا احتساب کرنا چاہتے ہیں, لیکن خود جوڈیشری جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آپ پبلک منی ہے, پیسہ جو ہے یہاں پہ سب کا ہے, تو اس طرح کیسے چلے گا. دوسری بات پھر جس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ آپ پی سی او کے اوپر بات کر رہے تھے, اس میں کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا پرویز مشرف صاحب کے کیس میں, کہ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے اور اپوزیشن کے اوپر ہے. بہت سارے معاملات میں حکومت کی غلطیاں ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم تو
आज़म सवाती साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, हम हैं, हमारे पीछे दोस्त हैं, हमारी भी गलतियां होंगी, अपोजिशन की भी कुछ गलतियां होंगी,